جی بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی۔ اس سے اگلے شعر میں بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ والا روتا ہے جی اے زاہد ناداں طنز نہ کر، جب اس کو چمن یاد آئے جے زاہد ناداں میں مزہ ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا اور آہیں بھرنا میرے عزیز و دوستوں، یہ نصیب دوستاں ہے اور نصیب اولیاء ہے، یہ دشمنوں کو عطا نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در پر رونا نصیب فرما دیتے ہیں تو پھر اسے مخلوق کے در پر روتا ہوا نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے دروں پہ آج ہم نے رونا چھوڑ دیا، اللہ کے در پہ رونا چھوڑ دیا تو ساری مخلوق کے ہم بھکاری بن گئے۔ میرے بھائی اگر اللہ کے در سے چپک جائیں، جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں، اس در کو چھوڑنا نہیں، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مراد ہو، اسی ایک در کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تو ہم قریب دیکھیں گے آپ اللہ کی طرف سے کیسی فتوحات ہوتی ہے۔ صبح میں نے عرض کیا تھا یہ جو آوازاری ہے، یہ جو آوازاری ہے، یہ اس وقت اللہ بند فرماتے ہیں جب دل سخت ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے غفلت اور حب دنیا دلوں پہ چھا جاتی ہے۔ اس لیے علماء یہود کا جہاں قرآن پاک میں ذکر آیا، میرے عزیزوں یہ لمحہ فکریہ ہے، اگر 24 گھنٹے میں ایک عالم کے آنسو نہ نکلے، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے سامنے نہ روئے، اور کم از کم مہینے میں نہ روئے، اور کم از کم سال میں نہ روئے۔ ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام کے تمام صحابہ صبح کو اٹھتے تھے تہجد میں اور اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اور ایک نکتہ بتاتا ہوں، شاید کبھی سنا ہو، شاید کبھی سنا ہو، ایک نکتہ بتا رہا ہوں، شاید کبھی سنا ہو، یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ صحابہ کرام کے رونے کا ذکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا ذکر احادیث شریفہ میں بہت ملے گا، لیکن کوئی صحابی ایسا ملا ہو جو دنیا کی وجہ سے رو رہا ہو، شاید مجھے آج تک میری علم کے مطابق اور تحقیق کے مطابق کوئی صحابی نظر نہیں آیا۔ جی رو رہے صحابی، وجہ پوچھی جا رہی ہے تو دینی وجہ ہے۔ ہاں ایسا تو ہے کہ صحابی رو رہے ہیں کہ ہائے ہمارے پاس دنیا زیادہ کیوں اکٹھی ہو گئی۔ میرے بھائیوں دیکھ لو کہاں سے کہاں نقشہ پلٹ چکا ہے، کہاں سے کہاں بات جا چکی ہے۔ صحابہ روتے تھے آخرت کے خوف سے، صحابہ روتے تھے اللہ کی محبت میں، صحابہ روتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، صحابہ روتے تھے ہمارا آخرت میں کیا ہوگا۔ لیکن کسی صحابی کو وہ رو رہا ہو اور جا کے پوچھا گیا ہو کیوں رو رہے ہو، میرا گھر ٹوٹ گیا، میرا کاروبار بگڑ گیا، ایسا کوئی صحابی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جی ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بہت سے مراحل میں آنسو گرا رہے ہیں اور رو رہے ہیں موقع بموقع، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کی وجہ سے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں علماء یہود کا ذکر فرمایا، کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، تمہارے دل اس کے بعد بہت زیادہ سخت ہو گئے،
پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا تو پتھروں سے بھی بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کبھی کبھی او بل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ تم مسافر ہو، بلکہ اس طرح رہو جیسا کہ راہ گزر، راستہ چلنے والا. کیا سامان راستہ چلنے والا لیتا ہے؟ کیا راستہ چلنے والا دائیں بائیں سے دلچسپیاں رکھتا ہے؟ کیا راستہ چلنے والا دائیں بائیں بلڈنگیں بنا کے کھڑا ہوتا ہے؟ فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، کیا میری مثال ایسی ہے، مالی ملی دنیا. شرح مشکات، حاشیہ مشکات میں لکھا ہے، لیست لی محبت مع الدنیا ولیست للدنیا محبت معی. دنیا کو مجھ سے کوئی ربط نہیں، کوئی انٹرسٹ اور دلچسپی نہیں، مجھے دنیا سے کوئی انٹرسٹ اور دلچسپی نہیں ہے. میری مثال ایسی ہے، ایک شخص چلا جا رہا ہے، درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رک گیا، تھوڑی دیر سایہ حاصل کیا، جی استظل تحت شجرۃ ثم راح، اور پھر وہاں سے چلتا بنا. میرے عزیزوں بیٹھنے والوں، دل کو چیک کرنا چاہیے، کیا دنیا کے ساتھ ربط اور علاقہ اور تعلق اور اس کی محبت میرے اور آپ کے دل میں اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ، اور دنیا کی محبت دلوں کے سخت ہونے کی جڑ اور بنیاد. لیکن جب دنیا کی محبت ہوتی ہے گناہ ہوتے ہیں، اور جب گناہ ہوتے ہیں دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، نقطۃ سوداء اذا اذنب العبد، یا کالے پتھر کی طرح بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ گھڑی ہے، یہی وہ حالت ہے دل کی جس کو قرآن نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے ان کے اعمال بد کے سبب. سوال ہوتا ہے اللہ نے لگا دیا، اب اگر وہ حق کو قبول نہ کرے تو ان کا کیا قصور؟ جواب، اصل بات یہ نہیں ہے تو اب اگر وہ حق کو قبول نہ کرے تو ان کا کیا قصور؟ جواب، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے ان کے اعمال بد اس شکل میں بن گئے جو مہر کی شکل ہے، تو قصور سارا انہی کا ہے. ایسی دل کی سیاہ حالت ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں خاص بات عرض کرتا ہوں، اہل علم علماء کو کبھی برا نہ کہنا. علماء اور اولیاء اللہ، ان کو برا کہنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہو جاتا ہے. اس کے دل کو اتنا سخت کر دیا جاتا ہے کہ موت کے وقت میں سے توبہ کی توفیق مشکل ہوتی ہے اور خاتمہ اس کا ایمان پر ہونا مشکل ہو جاتا ہے. جی خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مقدہ نے فرمایا ہے، جنہوں نے علماء کو برا کہا، اگر تم چاہو جاؤ قبر اکھاڑ کے دیکھ لو، فلاں بلا کا منہ جو ہے قبلے کی طرف سے اٹھا ہوا ملے گا، بدلا ہوا ملے گا. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، دل کبھی اتنے سخت ہو جاتے ہیں. قرآن نے فرمایا ان کے دل کیا ہے جی، فَسَبْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. کیسے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ کم از کم جی پانی ان سے رسنے لگتا ہے، چشمہ بہنے لگتا ہے ان سے، اور کچھ ایسے ہیں اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر دنیا کے مختلف ملکوں میں گھومنے کے نتیجے میں ہر قسم کے پتھروں کو، ہر قسم کے پہاڑوں کو، ہر قسم کے ان چشموں کو، سب کو دیکھتا ہے، اور اب قرآن کی آیت یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے یہود کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمیں رونا نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے اور آنکھیں آنسو نہیں برساتی، تو غور کرنا چاہیے کہ دل میں سختی کیوں آئی، کہاں سے آئی. کیا زبان سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں؟ کیا لایانی باتیں بہت زیادہ بول رہے ہیں؟ کیا حرام مال چپا چپ کر کے کھا رہے ہیں؟
کیا اپنے مردار بھائی کا گوشت مزے لینے کے چبا چبا کے کھا رہے ہیں، یعنی غیبت کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیا ہوا ہے کہ دل پر ایسے حالات آ گئے، دل پر ایسی سختی آ گئی، دل ایسا تاریک و سیاہ ہو گیا کہ آنسو ہی نہیں نکل رہے؟ آنسو یہ دل کے اندر کی اس خاص کیفیت کے ترجمان ہے جو اللہ کی محبت سے لبریز دل ہوتے ہیں، آہیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جی آہراجز آسماں ہمدم نبود، آہراجز آسماں ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود۔ مولانا رومی نے کیا فرمایا؟ سینہ خام شرع شرع اسفرا۔ عجیب اشعار ہے، بہرحال اس وقت اس تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو سنو تاکہ سب اشعار کی مختصر تشریح اپنے وقت میں مکمل ہو سکے۔ فرماتے ہیں میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے، میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے، صدا آج با چشم تر آ رہی ہے، اور یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے، یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے، محبت کی تکمیل فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں میرے عزیزوں پھر سے بتاتا ہوں، یہ آہ ہے کیا؟ گناہوں پر صبر بالکل بچا ہوا ہے، بھائی نے گالیاں بکی ہے بالکل بچا ہوا ہے، جواب نہیں دے رہا ہے، پڑوسی نے ستایا ہے جواب نہیں دے رہا ہے، فلاں کے ساتھ دنگا ہوا چپ چاپ ہے، رمضان میں لڑائی ہو گئی خاموشی سے مار پیٹ بھی سہ لی، یہ جو دل اندر اندر پک رہا ہے وقت، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ کیا پیارا کلمہ ہے، سبحان اللہ، کیا پیارا کلمہ ہے، کیا قیمتی مضمون اور بات ہے، کیا عجیب تسلی کا مضمون ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر کیجئے، جمے رہیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اے صبر کرنے والے بندے، دین پہ جمنے والے بندے، گناہوں سے صبر کرنے والے بندے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا تیرا صبر ضائع ہو جائے گا۔ تجھے لوگ ستا رہے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں، تو نے گھر میں کسیلے جملے سے ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ جی جب ان مراحل سے آدمی گزرتا ہے تو محبت کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے، یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے، محبت کی تکمیل فرما رہی ہے۔ اور کیا شعر ہے دوستو، غور سے سنو موتی چنو، غور سے سنو موتی چنو میرے بھائیوں۔ مجلس میں آ کر جب یہاں سے اپنے وطن کی طرف لوٹو اور خاص طور سے یہاں رہتے ہوئے تو ان تعلیمات کو عمل میں لے آؤ۔ کیا فرمایا؟ نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، ضیاء مہو مہر شرما رہی ہے، نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، ضیاء
اللہ کے لیے جو صبح کو اٹھتے ہیں اور عادت بنا لیتے ہیں اور اس وقت میں آوازاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، تلاوت و مناجات و ذکر اللہ میں اس وقت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، میرے دوستو ان کے قلب کو اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات بازغہ وافرہ کاملہ غیر منقطعہ رشحات قرب خداوندی اور نفحات قرب خداوندی اس وقت دل کو جو عطا ہوتے ہیں وہ ایسے خوشبودار ہوتے ہیں اور ایسے ان کے انوارات اور روشنیاں ہوتی ہیں جو پاس بیٹھنے والے میرے دوستو وہ سب منور و روشن اور مہک اٹھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت کی جو تجلی قلب کو ملتی ہے وہ ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے شرما جاتی ہے۔ سوال، کیا مطلب ہے حضرت سورج اور چاند کی روشنی شرما جاتی ہے؟ جواب، میرے بھائی مطلب یہ ہے اللہ کے قرب کی تجلی غیر مخلوق اور یہ سورج اور چاند کی روشنی مخلوق، تو غیر مخلوق غیر محدود اللہ کی جو ذات ہو اس کی جو تجلی قلب کو عطا ہو رہی ہو اس کے مقابلے میں سورج اور چاند کی تجلی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر اس کا احساس کرنے والا، ادراک کرنے والا اور اس کو سمجھنے والا چاہیے۔ ہر شخص کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میرے بھائی جو اللہ والے صبح کو اٹھنے کے عادی ہیں اگر ان کی کسی دن آنکھ نہ کھلے تو مرجھا جاتے ہیں، پورے دن ان کا اداسی میں گزرتا ہے، ہائے کیا کروں کہ آج میری وہ رات کا آخری حصے کا جو لطف تھا اور مزہ تھا وہ چھوٹ گیا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں یہ تجلی یہ عجیب چیز ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر بڑی تحقیقات ہیں اور تجلیات کی بڑی عجیب عجیب قسمیں حضرت نے ذکر کی ہے۔ نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، ضیاء مہر شرما رہی ہے۔ اور آگے دیکھو ایک ایک شہر میں مضامین سے عرض کرتا ہوں بہت لمبے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بسد شوق بہرے تلاقم کے اندر، بسد شوق بہرے تلاقم کے اندر، میری ناؤ زیرو زبر جا رہی ہے۔ بسد شوق بہرے تلاقم کے اندر، بسد شوق بہرے تلاقم کے اندر، میری ناؤ زیرو زبر جا رہی ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیوانہ و مستانہ جب اپنی زندگی کے ایام گزارتا ہے تو کبھی شکر کے حالات ہیں، کبھی صبر کے حالات ہیں، کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی موافق ہیں، کبھی ناموافق، کبھی شکر والے، کبھی صبر والے، کبھی غمی والے، کبھی خوشی والے، کبھی اونچ والے، کبھی نیچ والے۔ یہ حالات میں وہ بندہ مومن گزرتا رہتا ہے اور اللہ کے قرب کو پاتا رہتا ہے اور بڑے مزے اور چین و سکون کے ساتھ اس کی کشتی آگے جاتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اچھے حالات ہوں تو شکر ہے اور ناپسندیدہ حالات ہوں تو کیف تسلیم اور ادا سے ہے بہارے بے خزاں، بے تسلیم اور ادا سے ہے بہارے بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں،
اپنے اللہ پر کو سب کچھ سوچ چکا اور اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو چکا ہوں، لہٰذا میرے قلب کو ایسا کیف و سرور حاصل ہے اور ایسی بہار حاصل ہے جسے کبھی خزاں آنے والی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، تجویز میں ٹھیک بس کام بن گیا۔ اگر ہم تجویز چھوڑ کر تکوین پر آ جائیں، ٹھیک بس کام بن گیا۔ کیا نتیجہ ہوگا، کیوں کر ہوگا یہ اوہام چھوڑ، کل ہی میں نے سنایا تھا۔ کیا نتیجہ ہوگا، کیوں کر ہوگا یہ اوہام چھوڑ، کام کر اور جس کا ہے کام اس پہ تو انجام چھوڑ، کام کر اور جس کا ہے کام اس پہ تو انجام چھوڑ، اور اجر لینا کام ہو کر بھی نہ رب کا کام چھوڑ، اجر لینا کام ہو کر بھی نہ رب کا کام چھوڑ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی بیانات کرتے رہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جو کبھی نہیں سنی ہوگی آپ لوگوں نے، میں بتا رہا ہوں۔ بیماری کے حضرت کے آخری 10-12 سال جب چارپائی پہ لیٹ گئے، اور سے سنیے اور موتی چنیے اور قیمتی سبق لے کے جائیے اپنے ساتھ۔ جب حضرت بیمار ہوئے حالت مرض میں، اس سے پہلے حضرت کی کل پورے ہفتے میں 2 یا 3 مجلس ہوتی تھی، 2 یا 3، ایک جمعے کے دن اور ایک پیر کے دن اور غالباً ایک اتوار کے دن۔ جب حضرت بستر پہ لیٹے اور بیمار ہو گئے اور فالج کا حملہ ہوا، 10-12 سال تک لیٹے رہے، تو ایک ہفتے میں کتنی مجلس؟ 27 مجلسیں ہونی شروع ہو گئی۔ 27۔ ارے بیٹھنے والوں، کچھ سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ جب تک کوشش کرتے رہے، دنیا میں چلتے پھرتے رہے تو بھی کامیاب ہوئے، اور جس بستر پہ لیٹ کے بیمار ہو کر تو بھی کامیاب ہوئے۔ اور کمال کی بات بتاتا ہوں، حضرت والا کا فیض جو سب سے زیادہ ہوا ہے اس 10-12 سال میں ہوا، اس سے پہلے اتنا نہیں ہوا۔ حضرت کے جو جڑنے والے لوگ، تعلق رکھنے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ، چاہنے والے لوگ، حضرت کے حلقہ ارادت میں آنے والے لوگ جتنے بڑی تعداد میں اس بیماری کے زمانے میں ہوئے، اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ کیا نکتہ نکلا؟ رضا بالقضا، رضا بالقضا۔ مدرسہ بڑا ہو تو میں راضی، چھوٹا ہو تو میں راضی، طلبہ 100 ہو تو میں راضی، 50 ہو تو میں راضی۔ اللہ میرا کام ہے آپ کا کام کرنا، باقی یہ سب تجویزیں ایسا ہو، ایسا ہو، یوں ہو، وہ ہو، اور ایسا نہ ہو تو سر پکڑ کے بیٹھا ہے۔ ساری پریشانیوں کی جڑ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرے بھائی کتنی ہی مرتبہ 20-30 سال محنتیں ہوتی رہی، وہ کام نہ ہوا، اللہ نے کچھ ایسا کیا 2 سال کے اندر 20-30 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں عجیب اشارے ملتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے حضرت کو پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید آئندہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ کو میرا وعدہ بیان نہیں، کو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، اور قلب تو ہے اگر زبان نہیں۔ پہلے ہی اشارے کر کے بیان نہیں کر پاتے تھے حضرت، تو فرما رہے ہیں اے میرے مجھ سے ملنے آنے والوں، اگر تم یوں سمجھ کے ملنے آتے ہو کہ تقریر اور بیان ملے گا، جاؤ یہاں سے، سمجھ لو مجھ سے ملازمت نہیں، نفع نہیں ہوگا۔ فرماتے تھے جسے اولیاء اللہ کی تقریر و وعظ اور بیان سے نفع ہو اور خاموشی سے نفع نہ ہو تو یاد رکھ لینا چاہیے، ہاں فرمانے جس سے خاموشی سے نفع نہ ہو سمجھ لینا چاہیے اسے بیان سے بھی نفع نہیں ہوگا۔ یہ عجیب راز ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ کے مجھے دنیا کی 3 چیزیں بڑی محبوب کی گئی۔ نمبر 1 النظر الیک، نمبر 2 والجلوس بین یدیک، نمبر 3 وانفاق مال علیک۔ بتاؤ یہاں تقریر کا کہاں ذکر ہے؟ کیا فرمایا؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک تو یہ پسند ہے میں آپ کا بیٹھ کر دیدار کرتا رہوں، اور دوسرا الجلوس بین یدیک، میں آپ کی مجلس میں حاضر رہوں، اور تیسرا میرا مال آپ کے اوپر خرچ ہوتا رہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے بولو یہاں تقریر کا کہاں ذکر ہے، بیان کا کہاں ذکر ہے؟ اللہ والوں کی مجلس میں آئے، اگر تقریر و بیان ملی تو بھی اور اگر تقریر و بیان نہ ملی تو بھی، دونوں صورتوں میں جو شخص نفع اٹھا رہا اور نفع ہو رہا ہو، یہ مناسبت کی دلیل ہے۔ تب تو سمجھو اسے اس کی اصلاح ہوگی، ورنہ اصلاح نہیں ہوگی، اسے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ کیا آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ بعض اولیاء اللہ کی مجلس تو ہوتی ہی ہے مجلس سکون، بس مریدین آئے چپ چاپ خاموش آ کے وہاں بیٹھ گئے، وہ اللہ والے بھی خاموش بیٹھے۔ ایسا کلام حضرت کے کلام میں ایسی چیزیں ہیں بلا ہی لگتا ہے جیسے حضرت کو اندازہ ہو گیا وہ میرا وعدہ بیان نہیں، کو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، اور قلب تو ہے اگر زبان نہیں، قلب تو ہے اگر زبان نہیں، ہے کیا بات ہے کہ آہ تو ہے اگر فغان نہیں۔ آہے تو نہیں ہے نا، اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہو آہے تو سن رہے ہو نا۔ قلب تو ہے اگر زبان نہیں، آہ تو ہے اگر فغان نہیں۔ اب لاؤڈ اسپیکر صحیح ہوا ہے۔ قلب تو ہے اگر زبان نہیں، آہ تو ہے اگر فغان نہیں، اور زخم تو ہے اگر نشان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں۔ کیا بات فرمائی ہے! اللہ کے عشاق کو دیکھ کر، اللہ کے عشاق کو دیکھ کر، اللہ کے دیوانوں کو دیکھ کر میرے دوستو بیٹھنے والوں کو اللہ یاد آتا ہے، گناہ چھوٹنے شروع ہوتے ہیں، دنیا کی محبت دل سے نکلنے لگتی ہے۔ میں ایک مرتبہ یہاں ایک عالم یا مولانا جو بھی کہہ لو الدین خان کے نام سے تھے، پتہ نہیں ہے کہ تھے کہ ابھی ہے، بہرحال ان سے ملاقات ہوئی، دلی مرکز میں ہم گئے تھے، وہاں سے وہاں گئے، کہا کہاں آئے تھے؟ میں نے کہا یہاں آئے تھے، کس لیے؟ کہ حضرت ہردوئی کی زیارت کے لیے۔ کہنے لگے خالی زیارت؟ کوئی بیان تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے خالی زیارت سے کیا فائدہ؟ میں نے ان کو پڑھ کے سنایا، حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خاص بندوں کی پہچان بیان فرمائی، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور میں نے ان سے سوال کیا، آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کی یاد کوئی فائدہ نہیں ہے؟ دل میں اللہ کی یاد آ جائے نا۔ میرے عزیزوں سنو ایک بات، سنو ایک بات، اللہ والے کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھ کر، اس کے پاس بیٹھ کر، اس سے ملاقات کر کے، چاہے کوئی تقریر و بیان ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن دل میں دنیا سے دوری پیدا ہو رہی اور آخرت سے نزدیکی، گناہ چھوٹتے نظر آ رہے ہو، گناہوں سے وحشت و نفرت ہو رہی ہو، یہ دلیل ہے اس کی ولایت، اور یہ دلیل ہے اس کے اللہ والے، سچا اللہ والے اور شیخ کامل ہونے کی۔ حضرت نے اشارے کر دیے، زخم تو ہے اگر نشان نہیں، اور عشق کو حاجت بیان نہیں، اور چشم تر جو کہ خون فشان نہیں۔ ابھی جو مضمون آیا تھا، چشم تر جو کہ خون فشان نہیں، ہے کیا بات فرمائی ہے! چشم تر جو کہ خون فشان نہیں، درد ہجران کی رازدان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جدائی کا غم، اللہ تعالیٰ سے دوری کا غم، ہاں وہ دل کو اس کا وہ چسکا اثر لگا نہیں، ورنہ تو آنکھوں سے آنسو ضرور بہتے ہیں۔
اور میرے غم کی جو ترجمان نہیں، میرے غم کی جو ترجمان نہیں، وہ زبان عشق کی زبان نہیں۔ عشق کی زبان عجیب ہوا کرتی ہے دوستو۔ حضرت فرماتے ہیں جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں، جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں، منزلیں پیش راہ کرتا ہوں۔ آئیں ان دلوں کو سمجھ میں آتی ہے جو بزرگوں کی صحبت میں رہے ہوئے ہوں، ان آہوں میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہی ہمارے ایک ساتھیوں میں پاس بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے، چپکے سے ان کی زبان سے نکلا، میں سمجھ گیا۔ میں نے انہیں کہا یہ یا اللہ جو نکلی ہے اسے خالی یا اللہ نہ سمجھنا، یہ دل میں اندر میں کچھ چھپا ہوا ہے، اسی کی ترجمان ہے یہ۔ مائل غم زندگی دیگرا کرتے ہم۔ بہرحال یہ حضرت کے تو ایسے بہت سارے اشعار ہیں، یہ جو کلام پڑھا تھا میں اس کو پورا کروں تاکہ وقت ضائع نہ ہو کہ یہاں گھڑی بٹ دیجیے۔ فرما رہے ہیں بسط شوق پہ اندر ایسا سمندر جس میں موج ہو ہریالی آئی ہوئی ہو، بسط شوق بہرے تلاطم کے اندر، میری ناؤ سے رو زبر جا رہی ہے، اور تجھے جذب شبنم مبارک، تجھے جذب خورشید شبنم مبارک، سوئے یار بے بالو پر جا رہی ہے، اور مبارک تجھے میری آہ مزدر، مبارک تجھے میری آہ مزدر، کہ منزل کو نزدیک در لا رہی ہے، مبارک تجھے میری آہ مزدر، مبارک تجھے میری آہ مزدر، کہ منزل کو نزدیک در لا رہی ہے۔ اگلا شعر سنیے، سمجھیے۔ بگو ہے حبیب دل تشنکا میں، بگو ہے حبیب دل تشنکا میں، وہ میری شام و سحر جا رہی ہے، بگو ہے حبیب، بگو ہے حبیب دل تشنکا میں، میری شام و سحر جا رہی ہے، اور خوش محبت میں اگر انسان بس اور دیوانے نہ ہو
اللہ کی محبت کا نشہ مست اور دیوانے پر سوار نہ ہو نہ چڑھ جائے، اللہ کی محبت کا نشہ ان کے دلوں پر سوار نہ ہو نہ چڑھ جائے تو میرے بھائیوں سولیوں پہ کوئی اللہ کے لیے لٹکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں لٹک رہا ہے؟ اللہ کی محبت کے نشے میں چور ہو چکا ہے۔ جی یہی اللہ کی محبت ہے جو اولیاء اللہ کے یہاں سکھائی جاتی ہے۔ میرے شیخ کے خادم خاص میرے جی بعد میں جو شیخ رابع حضرت پیر صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے پوری تاریخ میں ایک مثال نہیں ملے گی کہ کوئی صاحب نسبت اللہ والا ہو اس نے دنیا کی حکومت و سلطنت لینے کے لیے اپنی ولایت تقوی اور یہ تاج ولایت اتار کے کسی کو دے دیا ہو تاکہ مجھے دنیا کی بادشاہت ملے۔ لیکن ایسے بہت سے بادشاہ ملیں گے جنہوں نے بادشاہت کو ولایت اور الہیت لینے کے لیے قربان کیا ہے۔ جی یہی وہ مستی ہے، یہی وہ جنون ہے، یہی وہ خبر ہے جو اللہ والوں کے دلوں میں چھاتا ہے۔ خوشا نگارے کہ خوشا نگارے نگاہ پر ہمارے کہ عشاق کو دار پر لا رہی ہے، اور نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں، نہ پوچھو شب سب سو رہے ہیں اندھیرا چھایا ہے، یہ اللہ کا دیوانہ مستانہ چادر ایک طرف پھینک کے لحاظ کرتا اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے حق تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں، آواہ سحر جلوہ فرما رہی ہے، نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں، آواہ سحر جلوہ فرما رہی ہے۔ اور وہی شعر جیسا حضرت کا دوسرا شعر ہے جی، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ ببو سے حضرت فرماتے ہیں ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، ہٹو ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، ہٹو جی ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، رنگین موجے دنیا کے ادھر ادھر کے عیش و عشرت اور مزے چمک دمک اور رنگ رلیاں، حضرت فرماتے ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، اور ہائے ہائے سبحان اللہ بتا ہے خیرت عقل۔ اور دوسرا شعر حضرت کا اسی سے ملتا جلتا ہے جو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، کیا خیرت کے سامنے گرچہ صد ہزار عالم، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے۔ اسی طرح حضرت کا شعر ہے بتا اے خیرت اس کے جلووں کے آگے، بتا اے خیرت اس کے جلووں کے آگے، بیلا خدا کدھر جا رہی
ہے خرد اس کے جلووں کے آگے، بریلا خدا کدھر جا رہی ہے۔ اور یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اس کلام کا آخری شعر ہے، ہوئے مسرور دل کی تباہی سے اختر، میرے عزیز بھائیوں دل تو تباہ ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے۔ دنیا کی خوشیوں کو چھوڑو گے، ہاں بظاہر دل تباہ ہوگا، بظاہر دل اداس ہوگا، بظاہر دل ٹوٹا ہوا ہوگا، لیکن اندر میں جو حلاوت اللہ تعالیٰ سے تعلق کی جو چاشنی جو مٹھاس ہوگی نا، بس وہ عجیب ہوتی ہے، وہ عجیب ہوتی ہے۔ ہاں کیا بات فرماتے ہیں، ہے مسرور یعنی خوش، ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر، ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر، کیوں کہ آرزو تجلی نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، ہے مسرور دل کی تباہی میں اختر، ہے مسرور دل کی تباہی میں اختر، کہ ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے، اور میری چشم تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگے در پا رہی ہے، میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے، صبا آج با چشمے تر آ رہی ہے، اور یہی آہ دل کو گرما رہی ہے، محبت کی تکمیل فرما رہی ہے، اور نہ پوچھو تجلی آنے سحر کو، ضیائے موت شرما رہی ہے، اور بسد شوق بہرے تنادم کے اندر، بسد شوق بہرے تنادم کے اندر، میری ناؤ زیر و زبر جا رہی ہے، اور مبارک تجھے ہے میری آن مزدر، مبارک تجھے ہے میری آن مزدر، مبارک تجھے میری آہ مزدر، کہ منزل کو نزدیک ہے، نبی تاریکیوں میں نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں، نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں، نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں، اباہ سحر جلوہ فرما رہی ہے، اور ہٹو میرے
یہ کشتی پیا کے نظر جا رہی ہے، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگین، یہ کشتی پیا کے نظر جا رہی ہے، اور ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر، ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر، کیا رسول تجلی نظر آ رہی۔ میسج ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مضمون ہے، میسج ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اللہ تعالیٰ اور اپنی خاص تجلیات قرب اور نفحات قرب اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، جس سے ہمارا دل منور و روشن ہو جائے اور معطر ہو جائے کہ اس کی سے خوشبو مہکنے لگے اور وہ ایسا چمکے کہ جو ہمارے پاس بیٹھے جی وہ بھی چمکنا شروع ہو جائے، جو چمک ہمارے قلب سے جی بدن پر ایسی پڑے کہ جو ظلمت اور اندھیرے میں ہو وہ بھی روشن اور منور ہو جائے۔ ہمارے تائی صاحب دامت برکاتہم پڑے کہ جو ہمیں دیکھ لے وہ بھی اللہ کا دیوانہ ہو جائے۔ راہ شیخ کا دل اس طرح دیوانہ بنے، راہ شیخ کا دل اس طرح دیوانہ بنے، نگاہ شیخ کا دل اس طرح دیوانہ بنے، جو ہم کو دیکھ لے وہ بھی تیرا دیوانہ بنے، جو ہم کو دیکھ لے وہ بھی تیرا دیوانہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے محبوبین میں شامل فرما لے، قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ یہ جو زندگی ملی ہے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ یہ لمحات اور حیات زندگی برف کی طرح کھل کر پگھل کر ہماری زندگی کا آخری دن اور آخری لمحہ پہنچے، اللہ ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہ ہو جو ضائع ہو، اللہ ہمیں ایسی حیات عطا فرمائے جیسا کہ حق تعالیٰ نے بہت سے بزرگان دین اور اولیاء اللہ کو عطا فرمائی۔ سوچو تو صحیح، اسی دور کے عالم تو تھے کہ رمضان کے مہینے میں 60 قرآن ختم کر رہے ہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن ختم کر رہے ہیں۔ بتاؤ اندازہ لگاؤ کیا عالم رہا ہوگا ان لوگوں کا، کیسے انہوں نے اپنے وقت کو غنیمت جانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔